اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب ملے، یوتھیے ہیں، خفی یوتھیے ہیں، کبھی کبھی جلی بھی ہو جاتے ہیں، گپت قسم کے یوتھیے ہیں، لیکن وقت کے اوپر ان کا یوتھیاپا پن جو ہے وہ باہر نکل کے آ جاتا ہے۔ آج کل اپنے یوتھیاپے پن کو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ کے اپنے آپ کو بڑا انقلابی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک جعل ساز آدمی ہیں یار، انہوں نے دوسری شادی بھی جعل سازی نال کی تھی، لیکن ہمارے دوست ہیں، بہت پیارے دوست ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب 17 نشستیں جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو اور دلوائی جائیں گی۔ میں نے پھر تھوڑا سا اس کے اوپر سوچنا شروع کیا، تو بعض اوقات بندہ سوچنا شروع کرتا ہے تو میرا رب جو ہے نا وہ پھر تھوڑے سے نا کہیں سے انفارمیشن بھیج دیتا کہ اے چولا تو ہڈ حرام ہے، کچھ کرنا نہیں، اے بھی لے اے پھڑ لے۔ تو وہ جناب پھر انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے چلتی آ جاتی ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے پھر کچھ دوستوں سے ڈسکس کرنا شروع کیا کہ اگر 17 سیٹیں اور مل جاتی ہیں پی ایم ایل این کو تو کوئی فرق پڑے گا؟ انہوں نے کہا اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پوزیشن یہی رہے گی، لیکن پی ڈی ایم کو فرق پڑ جائے گا۔ اچھا جی، پی ڈی ایم کو فرق کیا پڑے گا؟ پی ڈی ایم کو فرق یہ پڑے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کو پھر 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی، یعنی جتنی 228 یا 226 سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں، مطلب کہ 2/3 اکثریت کے لیے مطلب 220 سے زیادہ چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی، اس لیے وہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے تھے، اور اس لیے وہ قانون کے اندر ترمیم کر کے، پروسیجرز میں ترمیم کر کے گزارا کرتے رہے ہیں۔ تو اب 2/3 اکثریت ان کو چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے فیصلے کرنے ہیں جو کہ ان سے کروائے جانے ہیں، تو وہ فیصلے کرنے ہیں، تو ان کے لیے تو آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، تو اس لیے یہ نشستیں عطا کی جائیں گی، یہ ہمارے دوست نے بتایا۔ تو ہم نے پھر اس کی تحقیق کرنا شروع کی، تو انہوں نے کہا جی 2/3 اکثریت تو حاصل ہو جائے گی۔ تو پھر ہم نے اس کو کنیکٹ کیا، اچھا 17 سیٹیں دی جائیں گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، کچھ یوتھر دوست گپت قسم کے یوتھر سے، میں نے کہا کہ یار یہ 17 نشستیں اور کہاں سے دی جائیں گی؟ ویسے 4 کہ ان چوں آ بھی گئی ہیں ری کاؤنٹنگ۔ کہتا ہے پنجاب سے۔ میں نے کہا کیوں، کے پی کے اندر کی میرا مطلب ہے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ نہیں جی، وہاں پہ تو بندوقیں نکل آئیں گی ری کاؤنٹنگ اگر کرنے کی کوشش کی گئی تو۔ اب ری کاؤنٹنگ والا بھی آپ کو بتاتے ہیں، جو ڈرامہ ہوا ہے وہ بھی ذرا بتاتے ہیں ری کاؤنٹنگ میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تو تباہی پھر جائے گی، وہاں پہ تو جنگ ہو جائے گی، وہاں پہ جدل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں، وہاں پہ کیوں جنگ و جدل ہو جائے گا بھائی؟ میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی وحشی درندے بستے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ یہ تو بات اپنی جگہ کے اوپر رہ گئی، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مسئلہ کیا ہے۔ وہاں پہ تاریخ کی بے مثال دھاندلی ہوئی ہے کے پی کے اندر، اور اس دھاندلی کو مینج کیا گیا ہے آر او سے نیچے پریزائڈنگ آفیسر نے مینج کیا، اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ کے پی کے اندر 70% اساتذہ جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود بغیر میرٹ کے پیسے لے کے بھرتی کی ہیں۔ لیکن یار اتنا بھی بڑا غلام کوئی نہیں ہو سکتا، کتے سے بھی بدتر قسم کا غلام جو ہے نا وہ یہ ہمارے کے پی کے پختون اساتذہ ہیں، پیسے دے کے بھرتی بھی ہوئے پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی کے لائل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ کتے تیتھوں اتے ہمارے بابا فرید صاحب فرما گئے سی، اٹھ فریدہ نہیں تے بازی لے گئے کتے تیتھوں اتے، کتے ان سے بہتر ہیں۔ تو یہ جو یوتھر ہیں جو کہ وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر لگے، ہمیں ایک آر او نے بتایا جنہوں نے کہ اس طرح کے کئی یوتھڑوں کو پکڑا، رنگے ہاتھوں پکڑا، اور نتائج جو تھے وہ انہوں نے صحیح کرائے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے بیشتر نے یہ واردات ڈالی ہوئی تھی، اور کچی واردات تھی وہ یہ تھی کہ کاؤنٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، فیئر کاؤنٹنگ کر دی، فیئر کاؤنٹنگ کر کے انہوں نے سب کو سائن کر کے تو وہ دے دیے فارم 45، سارے لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ جہاں پہ کینڈیڈیٹ کے جہاں پہ صرف 20 ووٹ تھے وہاں پہ آگے 7 کا حصہ لگا دیا۔ 120 تھے وہاں پہ 1 کو 7 کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا، جس قلم سے لکھا گیا تھا وہ ان کے پاس ہی موجود تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ انٹر تو جا کے اس فارم نے وہاں پہ ہونا تھا، اور وہ فارم جا کے انہوں نے وہاں پہ دے دیا، وہاں پہ جا کے وہ انٹر ہو گیا۔ اب جو جیت کے گھر گئے تھے انہوں نے کہا ہاں ساڑھے نل کی ہویا اس ہار گئے، اب وہ بھگتتے رہے
وہ آر او کے ہاں فیصلہ ہو گیا، انٹر ہو گیا، اور فیصلہ انٹر ہوتے ہی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیٹے کے اندر جا کے وہ ایڈ ہو گیا، اور اس نے آٹومیٹیکلی نتائج جو تھے وہ مرتب کر دیے۔ اچھا یہ کون ہے؟ یہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ مجہول ہے، یوتھڑ ہے، ان کی برین واشنگ ہوئی ہے۔ ان کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر روزانہ ان کی برین واشنگ کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن یہاں پہ ان کو ساتھ میں انسینٹیو بھی آفر کیے گئے، ان کی اچھی جگہوں کے اوپر، اچھی پوسٹوں کے اوپر ٹرانسفر کے انسینٹیوز ان کو دیے گئے، کیش کی شکل میں اگر انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو کیش کی شکل میں دیے گئے۔ مجھے جن آر او صاحب نے بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیش تو انہوں نے کوئی نہیں پکڑا، لیکن داستانیں بہت سنی کہ فلاں نے اتنا کیش لے کے یہ نتائج بنائے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال میں نے اپنے، کیونکہ اب اگر وہ 20 ووٹ تھے کہ 720 ووٹ تھے، جو اصل ٹیمپرنگ کے بعد اس نے 720 کر دیا 120 کو، تو اصل میں تو وہ 120 ووٹ تھے اس کینڈیڈیٹ کے جس کے اس نے 720 بنا کے تو نتائج تبدیل کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ ہوگا جب دوبارہ وہ تھیلے کھلیں گے اور ان میں سے ووٹ کاؤنٹ ہوں گے دوبارہ، اور ری کاؤنٹ کے اندر جہاں پہ بھی جا رہے ہیں نا وہاں پہ پی ٹی آئی ہار رہی ہے۔ تو اب ری کاؤنٹ سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ مانسہرہ والی سیٹ جو ہے اس پہ ڈاکٹر ظہیر الدین، جعلی ڈاکٹر ظہیر الدین بابروان، ایگزیکٹ والی ڈگری ہے دیکھو، ڈاکٹریٹ دی، جعلی ڈاکٹر ظہیر الدین بابروان مانسہرہ والی سیٹ سے ری کاؤنٹنگ سے بھاگ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی ان کا یہ کہنا مان لیا ہوا ہے۔ تو وہ ایروگنس کے ساتھ یہ جو شخص ہے نا جس کا نام ڈاکٹر ظہیر الدین بابروان ہے، اللہ تعالیٰ تیرا آسمان ٹوٹتا کیوں نہیں ہے ان کے اوپر؟ یہ اتنے ایروگنٹ لوگ ہیں یار، یہ ظہیر الدین بابروان، اس کا بھائی، مطلب کہ ان کا غرور یہ زمین اٹھاتی کیسے ہے؟ میں یہ سوچ کے نا بعض اوقات میرا دماغ پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا ایروگنٹ ہے یار، اتنا غرور ہے، وہ کادا غرور یار، ٹھیک ہے، اور اوپر سے 10 کروڑ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اتنا غرور، اتنی ایروگنس۔ اعتماد اور چیز کا نام ہوتا ہے، لیکن نخوت اور غرور جو ہوتی ہے یہ اللہ کی چادر ہے۔ میرے مولا یہ ظہیر الدین بابروان جیسا بندہ تیری چادر کو ہاتھ ڈال رہا ہے، کی ہو رہی ہے؟ وکھاؤ ذرا پھر کچھ، سر وکھاؤ نا جی، سر جی وکھاؤ پھر کچھ، لو آج پھر ملنگ نے کہہ دیتا جی، دیکھنا تسی آئندہ کچھ دنوں میں ایویں کہہ دیتا جی، ہوں عزت رکھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب میرے ذہن کے اندر بھئی نہ تمہارے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، نہ تم کوئی، میرا مطلب علم کی بنیاد کے اوپر ہی بندے کے اندر کوئی تھوڑا سا غرور آتا ہے نا۔ علم، حالانکہ علم جو ہوتا ہے وہ تو حلم کا دوسرا نام ہے نا، وہ طبیعت کے اندر حلیمیت پیدا کرتا، لیکن نہ تیرے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی تیری عزت ہے، مطلب پیسے بانٹنے کی تیری شہرت ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ چلے چھوڑے پڑے، لوٹے تم ازلی قسم کے ہو، کبھی ضیاء الحق کے ساتھ، کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ، کبھی کسی اور کے ساتھ، کبھی کسی اور کے ساتھ۔ ایک کوئی بندہ ہوتا ہے نا کسی اصول کے اوپر سٹینڈ کر رہا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ, पूरा खानदान ही जे, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जनाब, वो 17 नशिस्तें जो हैं उनका किस्सा मैं लेके चला था, तो आपको बताया कि आर ओ साहब जो हैं, और एक नहीं हैं कई हैं, उन्होंने हमें बताया कि की हुआ है, की काम पाया गया, और वहाँ पे तो अंधी पड़ी हुई थी। तो मैंने वो यूथिया, गुप्त यूथिया साहब से पूछा, मैंने कहा कि के पी के अंदर अगर फ़र्ज़ करें वो खुल जाते हैं, पहले तो इस बात पे ही ना आए ना, उड़ जाएंगे, मतलब बंदूका चल जाएंगे। मैं कहा नहीं, वैसे अगर फ़र्ज़ करें, हम हाइपोथेटिकली ये एकेडमिकली डिस्कशन के लिए ये कर लेते हैं कि अगर वहाँ पे खुल जाते हैं, कहता PTI दियां 17 रह जाएंगियां। असल मसला ये है, इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े हैं उनके अंदर कुछ पार्टियां ऐसे थीं जिन्होंने सबसे बड़े आदमी को ये यकीन दहानी करवाई कि बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे PTI चाहिए, तो उन्होंने PTI को इस डकैती से नहीं रोका। जो सबसे बड़े साहब हैं
وہ ذرا ان لوگوں کے اوپر غور فرمائیں جنہوں نے یہ سودا ان کو بیچا، اور پی ٹی آئی جو کچھ کرنا چاہتی ہے اسے کر لینے دیا جائے۔ پی ٹی آئی نے بھی وہی کچھ کیا جو عوامی لیگ نے 1971 کے اندر کیا تھا، اور بڑے آرگنائزڈ طریقے سے کیا، بڑے ہی منظم طریقے سے کیا۔ ان کے پاس کمیونیکیشن کی اعلیٰ صلاحیتیں بھی تھیں، اور ان کو اس دن ایلن مسک کی سمیں ڈلوا کے دی گئی تھی، ان کے رابطے ایک دوسرے سے منقطع نہیں ہوئے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اور انٹرنیٹ کا موبائل بھی جو تھا، وہ جو رابطے منقطع کرنے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا، ٹیلی کام کمپنیوں کا صرف بند کیا گیا تھا، براڈ بینڈ بند نہیں تھا، وہ آپ کے اور میرے رابطے کاٹنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ہم کسی کو نہ بتا سکیں۔ ان کے لیے نیٹ دستیاب تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے دھاندلی کرنے کے لیے بھی، اور وہ تو جیز کیش کے ذریعے پیسے ادا کرتے رہے ہیں ووٹ خریدنے کے۔ میرے پاس تو ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، بچے موجود ہیں جنہوں نے ان کو بیوقوف بنا کے دیہڑیاں لگائی ہیں۔ تو بہرحال یہ کھلے گا، یہ عقدہ کھلے گا، اور اب نہیں کھلے گا، کچھ دیر کے بعد کھلے گا۔ لیکن اس کلٹ کا، اس گروہ کا، اس ریوڑ کا، کیونکہ آپ کا سامنا ہے جو دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا مینوورنگ کرنے والے، جنہوں نے امریکہ کا الیکشن مینوور کر لیا تھا۔ یار آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ امریکہ جیسی سوسائٹی کا انہوں نے الیکشن مینوور کر لیا تھا، وہ یہ والا الیکشن مینوور نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔